महंगाई से सताए आवाम को हुकूमत की जानिब से रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे कमी, डीजल 8 रुपये 42 पैसे सस्ता। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मज़ीद कमी करने का मुतालबा। गरीब की दुहाई रंग लाई। एलपीजी की कीमत में 11 रुपये 86 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। एलपीजी की नई कीमत 238 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपये सस्ता हो गया। नई कीमत का इतलाक हो गया। नोटिफिकेशन जारी। सोलह की रोटी 20 का नान फरोख्त करना नहीं आसान। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का 8 मई को मुकम्मल शटडाउन हड़ताल का ऐलान। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब आफ्ताब असलम गिल कहते हैं कि तनूर मालिकान के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आटा उतना सस्ता नहीं हुआ जितनी रोटी और नान की कीमत मुकर्रर है। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए होगी। जिला इंतजामिया सस्ती नान रोटी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इन एक्शन। 24 घंटे में 1344 मकामात की चेकिंग, 110 मुकदमात दर्ज, 21 दुकानदार गिरफ्तार, 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। डीसी लाहौर की जिला अफसरान को कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। लाहौर समेत मुल्क भर में आज मजदूरों का आलमी दिन। शहर भर में जुलूस, रैलियां और सेमिनार्स का इनेकाद होगा। हजारों मजदूर और मेहनतकश तबके के अफराद शिरकत करेंगे। महकमे लेबर में वर्कर्स को हिफाजती सामान के हवाले से फ्लैग मार्च का इनेकाद। काम के दौरान हिफाजती सामान पहनने के बारे में आगाही दी गई। डीजी लेबर डिपार्टमेंट का कहना है मुलाजिमीन को हिफाजती सामान मुहैया न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत का छोटे काश्तकारों को रिलीफ देने का फैसला। काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ पर भी गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हासिल हैं। आड़ती और मिडिल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अदवियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी। दफ़ा 144 के निफाज के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को तफवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में बड़े फैसले। मरियम नवाज का वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म। पंजाब में नकासियाब के मंसूबे लोकल गवर्नमेंट की इजाज़त से मशरूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम के लिए 10 अरब सीड मनी देने का फैसला। रियाज से सऊदी अकेडमी भी नवाज शरीफ IT सिटी में कैंपस खोलने के लिए तैयार। IT सिटी में 10 टावर बनेंगे। फौरी तौर पर ट्विन टावर बनाने के लिए काम शुरू होगा। मई में नवाज शरीफ IT सिटी की लॉन्चिंग की जाएगी। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन का गंदम की सरकारी नर्ख पर खरीदारी में ताख़ीर पर एहतजाज। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा गंदम खरीदारी पॉलिसी पर काम करने की अशद ज़रूरत है। किसानों के साथ शहरियों में हुकूमत को बुरा भला कहा जा रहा है। गंदम पॉलिसी का मामला। अपोजिशन का पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा कि इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा करा रहे हैं। हुकूमत ने गंदम की नई पॉलिसी दी, ना ये किसानों से खरीदारी कर रहे हैं। हुकूमत गंदम खरीदने के हवाले से बहाने बनाने लगी। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने के मामले पर कोई फैसला न कर सकी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं हर जिले में बारिश की वजह से गंदम में नमी आ चुकी है। गंदम में नमी 10% होने में भी अभी 1 हफ्ता लगेगा, जिसके बाद गंदम खरीदी जा सकेगी। गंदम खरीदारी पर किसानों के एहतजाज का मामला। लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार 41 किसानों को रिहा कर दिया। किसानों को गुज़श्ता रोज़ मॉल रोड के अतराफ से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि दोबारा कानून को हाथ में लेने वाले किसानों को फिर गिरफ्तार किया जाएगा। मजम्मत करते हैं और हम अपने किसान के साथ खड़े हैं। देखें जुल्म ये हो रहा है कि अब कल मैं पढ़ रहा था किसी चैनल में
کہ یہ کر یہ رہے ہیں کہ یہ جی سبسڈائز ہم کر رہے ہیں 400-500 روپیہ ایز پر گورنمنٹ پالیسی. اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ پالیسی بھی ساتھ وضع کریں. اب کسان کی گندم میں سے دن کتنے رہ گئے ہیں؟ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری 60% گندم سٹاکس لے چکے ہیں. گندم خریداری کے حوالے سے حکومت فیل ہو چکی، کسان معاشی بحالی کا شکار ہیں. اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کی گھن گرج، کہا حکومت نے بھی ابھی تک کوئی پالیسی نہیں دی، کسانوں کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بات بڑی واضح اور بڑی کلیئر بات ہے. انڈاؤٹیڈلی چیف منسٹر اس وقت کسان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کر رہی ہے، کیبنٹ اپنی ایفرٹ کر رہی ہے. گندم کے مسئلے کو وزیر اعلیٰ احسن انداز سے حل کر رہی ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا جواب، کہا کہ گندم کے خریدنے میں نمی بھی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. اگر گندم میں نمی ہوگی تو اس کے خریدنے میں مشکل ہوگی. گندم کا ٹاسک جو پہلے کا پڑا ہوا ہے، اسے کیسے فروخت کریں. پنجاب اسمبلی کو پر روڈ گیٹ کے باہر منی چینجر اور اہل علاقہ کا احتجاج، مظاہرین کی جانب سے شدید نعرے بازی. کہتے ہیں 2 ماہ سے ہمارے کاروبار بند ہو چکے، جب بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے ہماری دکانیں بند کر دی جاتی ہیں. گندم خریداری اور باردانہ تقسیم نہ کرنے کے خلاف کیس، لاہور ہائی کورٹ کی حکومت کو گندم فیصلے سے متعلق عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت. عدالت حکومت کے پالیسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی، جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس. کمشنر کی زیر صدارت ڈویژنل ایگریکلچر ٹاسک فورس کمیٹی کا اجلاس، جعلی ادویات اور جعلی کھادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. کمشنر لاہور نے کہا کسانوں کی محنت اور سرمایہ کو جعلی زرعی ادویات مافیا سے ہر صورت محفوظ بنائیں گے. محکمہ زراعت کی نااہلی نے کسانوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا. مارکیٹ میں کھاد دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کسان بلیک میں کھاد خریدنے پر مجبور. کھاد ڈیلر کاشتکاروں سے من مانے دام وصول کرنے لگے. ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کھاد کی سرکاری قیمت پر عمل درآمد کرانے میں ناکام. مسلم لیگ نون کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس، 11 مئی کو طلب. اجلاس میں نواز شریف کو نون لیگ کا دوبارہ صدر بنائے جانے کی قرارداد پیش کی جائے گی. ذرائع کے مطابق خواجہ سعد رفیق کو مرکزی سیکرٹری جنرل بنائے جانے کا امکان. رانا ثناء اللہ کو وفاق میں اہم ذمہ داری سونپ دی گئی. رانا ثناء اللہ مشیر برائے وزیر اعظم برائے سیاسی اور عوامی امور تعینات. صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تعیناتی کی منظوری دے دی. مشیر برائے وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کو وفاقی وزیر کا درجہ حاصل ہوگا. وزیر تعلیم پنجاب سے آفٹرنون اسکول پروگرام کے اساتذہ کی ملاقات. وفد نے تنخواہوں، پروموشن سمیت مختلف مسائل سے آگاہ کیا. رانا سکندر حیات کے مسائل کے حل کی یقین دہانی. کہا آج کا دن ملکی تاریخ میں تعلیم کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے. محکمہ ایکسائز کا پراپرٹی ٹیکس 10 گنا تک بڑھانے کا عین دیا. تجاوزات اور وزیر خزانہ پنجاب کا ارسال. کہا کہ رہائشی کمرشل کرائے کی عمارت کے ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا. پراپرٹی ٹیکس کی قیمت میں 15 ارب روپے تک آمدن حاصل کی جائے گی. پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نان فیئر ریونیو حاصل کرنے میں ناکام. اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے سے آمدن کا منصوبہ ناکامی سے دوچار. 26 لاکھ روپے کے عوض کنسلٹنٹ رکھا مگر کارکردگی صفر رہی. قومی خزانے پر اضافی اخراجات کا بوجھ بڑھنے لگا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا عوامی خدمت کا مشن. محسن نقوی کا زرار شہید روڈ کینٹ نادرا سینٹر کا دورہ. شناختی کارڈ اور ضروری دستاویزات بنوانے کے لیے آنے والے شہریوں سے مسائل پوچھے. نادرا سینٹر میں سہولیات کا جائزہ لیا. محسن نقوی کے صفائی انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت. وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورے کے بعد گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس انتظامیہ ان ایکشن. پاسپورٹ آفس کے باہر سے ایجنٹ گرفتار. مقدمہ درج. ڈائریکٹر پاسپورٹ خالد عباس کا کہنا ہے
نیشنل بینک کے باہر موجود ایجنٹوں کے خلاف بھی جلد کارروائی کی جائے گی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت کا پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ، چودھری شافی حسین نے مختلف شعبوں اور مانیٹرنگ روم کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے افسران سے ماڈل بازاروں کو سولر انرجی پر منتقلی کا پلان طلب کر لیا۔ بچوں پر جسمانی سزاؤں کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ چیئرپرسن سی بی سارہ احمد کا بچوں پر جسمانی تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام، کہا بچوں پر جسمانی سزاؤں پر پابندی کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی گئی۔ پنجاب بھر میں ڈپٹی کمشنرز کے بڑے پیمانے پر تقدر اور تبادلے، ایڈیشنل سیکرٹری سی ایم آفس ڈپٹی کمشنر سرگودا تعینات، سائمہ علی کو ڈپٹی کمشنر ساہیوال لگا دیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری سی ایم آفس علی اکبر ڈپٹی کمشنر بھکر مقرر، ڈپٹی کمشنر بھکر نور محمد اعوان کو ایس ڈی جی ڈی اے رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پنجاب بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے، محمد جمیل ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شیخوپورہ تعینات، عثمان اے ڈی سی آر شیخوپورہ مقرر، محمد رضوان الحق اسسٹنٹ کمشنر قصور اور ڈپٹی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن لگا دیے گئے۔ قندیل فاطمہ میمن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رحیم یار خان تعینات، تہنیت بخاری کو ایس اینڈ جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ وزارت داخلہ کی سفارش پر ایک اور آفیسر کی خدمات وفاق کے سپرد، کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا تبادلہ، محمد علی رندھاوا چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین سی ڈی اے تعینات، سیکرٹری سروسز زید بن مقصود کمشنر لاہور تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی تعیناتی کا معاملہ، سید علی ناصر رضوی کی آئی جی اسلام آباد تعیناتی پر چھٹی پر جانے والی ڈی آئی جی اویس احمد ملک کا تبادلہ، ایسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد نے وفاق سے پنجاب میں تبدیل کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز سے چیئرمین پی پی ایس سی تعینات، عبدالعزیز کو 3 سال کے لیے چیئرمین پی پی ایس سی تعینات کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب میں متعدد اضلاع کے تحصیلدار آمدن اہداف حاصل کرنے میں ناکام، 2% سے 35% تک ہی اہداف حاصل کر سکے۔ ممبر ٹیکسز زمان وٹو کی پنجاب کے تحصیلداروں کو وارننگ، تمام اہداف جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ محکمہ بلدیات پنجاب کا بحریہ یونیورسٹی سے افسران کی ٹریننگ کرانے کا فیصلہ، لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کے ٹریننگ پروگرام کے لیے بحریہ یونیورسٹی تعاون کرے گی۔ بلدیہ کے افسران کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اسسمنٹ کا طریقہ کار بھی وضع کیا جائے گا۔ ہوشیار خبردار، تجاوزات مافیا کے گرد شکنجہ تیار، سپریم کورٹ کا 3 روز میں تجاوزات کے خاتمے کا حکم، صوبائی وزیر ملک صہیب احمد کی زیر صدارت اجلاس، سڑکوں کے ارد گرد تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرنے کی ہدایت۔ سی ٹی او لاہور ہمارا اطر کا فیروز پور روڈ کا دورہ، چلڈرن اسپتال کے گرد و نواح میں ٹریفک مسائل کا جائزہ لیا۔ ایس پی صدر ملک اکرام نے پارکنگ مسائل پر بریفنگ دی۔ سی ٹی او نے پارکنگ مسائل کے حل کے لیے رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھیج دی۔ پہلے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کی آگاہی مہم جاری، سیف سٹیز اتھارٹی کی زیر اہتمام یونیورسٹیز میں سیمینار کا انعقاد، چیف لا آفیسر محمد ذوالفقار اور ڈپٹی ایگزیکٹو آفیسر اریبہ بٹ نے وومن پولیس اسٹیشن کے سروسز بارے بریفنگ دی ہے۔ لیسکو کی انسداد بجلی چوری مہم کے 223 روز مکمل، 75,599 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 71,000 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، اب تک 9 کروڑ 10 لاکھ سے زائد یونٹس چارج کیے گئے۔ باغات کے شہر میں بادل چھلک پڑے، مختلف علاقوں میں کہیں پر ریم جھم تو کہیں پر بوندا باندی، ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی۔ خلیفہ خوشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں رانا عرفان اور شرجیل عزت فاروقی فاتح رہے۔ دوسرے میچ میں ملک شبیر اور ملک نوید نے فتح سمیٹی۔
تیسرے میچ میں عمران راٹھور اور محمد توقیر کامیاب قرار پائے۔